اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید کے ذریعے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، جیسا کہ اس سے پہلی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے تھے، اور یہ نشست جس کا عنوان ہے ماہ مبارک رمضان اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، صرف روزہ رکھنا ہی ہماری ذمہ داری ہے یا اور بھی کوئی حکم یا اور بھی کوئی شریعت کے دوسرے احکام اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہمیں کرنے ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم آپ کی خدمت میں اس نشست کے ذریعے اس پروگرام کے تحت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزے کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، آپ تمام یہ معروف ہے، صوم و صلات، صوم، اور صوم کے معنی ہیں پرہیزگاری کے، پرہیزگاری کے۔ اور اس کے بعد فقہ کی اصطلاح میں، فقہ یعنی جو احکام شرعیہ ہے اس کی اصطلاح میں یا فقہ میں روزے کے معنی ہر وہ چیز سے پرہیز کرنا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اس کے معنی ہے صوم، یعنی پرہیزگاری کے، ہر وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے اس سے پرہیز کرنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد، چونکہ اکثر سوشل میڈیا پر ہماری نوجوان نسل اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لہذا معلومات کے عنوان سے ہم نے روزے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئیں اب یہ بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ روزے کی علت کیا ہے، یہ کیوں واجب ہوا، اس کا سبب کیا ہے، کس طریقے سے واجب ہوا، آیا یہ صرف یوں ہی حکم آ گیا کہ روزہ رکھیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وجوہات کیا ہیں، روزہ کیوں واجب رکھا گیا، کیوں اس کا حکم آیا، اور فروع دین میں دوسرے نمبر پہ جو ہمارا حکم ہے نماز کے بعد وہ روزہ ہے۔ اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں اکثر اعمال میں، اعمال کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار عالم نے جس طریقے سے نمازوں کا اور حکم دیا ہے، وہیں احادیث میں یہ حکم ملتے ہیں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، آپ صاحب عرفان بننا چاہتے ہیں، تو آپ روزہ رکھ کر اپنی زبان میں، اپنی دعاؤں میں یہ اثر پیدا کریں، صاحب عرفان بنیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی عام دنوں میں روزہ رکھنے کے بعد۔ اکثر عمل دیکھیں آپ، عمل ام داؤد، 3 دن پہلے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ اکثر حکم ہے کہ پہلے روزہ رکھے، یعنی اپنے نفس کو پروردگار عالم کے قریب لے جائیں۔ اور ہم نے پہلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ روزہ جو ہے ہمیں تقرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے نزدیک پہنچاتا ہے، انسان کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے کی انشاءاللہ باتیں آئیں گی اس ضمن میں، آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ اور آگے آج کے روزے کی علت کیا ہے، کیوں یہ واجب ہوا۔ امام رضا غریب، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو
قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، وہاں کی بھوک و تپش، اس کی تپش کا احساس ہو، اس لیے پروردگار عالم نے ہم پر روزہ واجب کیا ہے۔ بہت سے حدیثیں ہیں، اس کے پیچھے اور بھی علتیں ہیں، اب دامن وقت میں اتنا گنجائش بھی نہیں ہے کہ 5، 10 اور 7 منٹ کی گفتگو میں آپ کو تمام چیزیں ہم بیان کر سکیں۔ بس یہی علت ہے کہ انسان متقی بنے، اللہ انسان کو بھوک اور پیاس کے ذریعے متقی بنانا چاہتا ہے۔ ایک علت یہ بھی آئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو غریب ہے ان کا احساس کرے کہ غربت میں جب بھوک اور پیاس انسان پر طاری ہوتی ہے تو غریب کس طریقے سے زندگی گزارتے ہوں گے، تو امیروں کو یہ تنبیہ دی جائے روزے کے ذریعے، یہ بھی ایک علت ہے۔ مگر اصل علت کیا ہے، روزہ کیوں واجب ہوا اور کب واجب ہوا؟ بس آج کی نشست میں سب سے اہم بات ہماری گفتگو اور عنوان یہی ہے کہ روزہ کیوں واجب ہوا، کب واجب ہوا۔ روزہ ہجرت کے دوسرے سال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی اور مجوسی 5 مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں 5 مہینے کا روزہ یہ یہودی اور مجوسی لوگ اس زمانے میں روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم سے اپنی شریعت میں بھی روزہ واجب رکھنے کے لیے باقاعدہ پروردگار عالم کی خدمت میں یہ عرض کی، مولا میری امت پر بھی روزہ واجب ہو جائے۔ اب آئیں جس آیے کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ہم اس کا تھوڑا ترجمہ لیتے ہیں، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک راوی پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولا امام کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ماہ رمضان کا روزہ اس امت سے پہلے کسی پر واجب قرار نہیں دیا تھا، یعنی روزہ تو واجب تھا، اور آیت میں بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ہم نے تم پر اسی طریقے سے روزے لکھ دیے ہیں جیسے تمہارے قبل، یعنی تم سے پہلے والی امت پر یا تم سے پہلے والے لوگوں پر ہم نے لکھا تھا اس روزے کے حکم کو۔ مگر امام فرماتے ہیں نہیں، یہ امت کے لیے نہیں، یہ لفظ یہ نبیوں کے لیے تھا کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے نبیوں کے، بڑا دقیق نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، اور یہیں سے امت مسلمہ اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم امت ہے۔ اللہ نے یہ روزہ اس پر واجب کیا، پہلی امتوں پر روزہ واجب نہیں تھا، پہلے صرف نبی اور نبی کے وسیع اور رسولوں پر روزہ واجب تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پروردگار کی خدمت میں عرض کی تب اللہ نے امت پر روزہ واجب کیا، اور وہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ شہر جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، یہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ رمضان کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے متبرک اور حکیم کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اس طریقے سے امت پر روزہ واجب ہوا۔ یہاں پر یہ نشست مختصر سی ہماری تمام ہوتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پالنے والے ہماری اس مہینے میں جتنی بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، مولا عبادت کو قبول اور مستجاب فرمائے، پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ہے پروردگار عالم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔